بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اسی طرح مال کے نزاعت سے بچنے کے لیے، یعنی جس طرح تمہیں جان کے تحفظ کی ایک پوری بتائی گئی طریقہ کار، اسی طرح مال کے نزاعت سے بچنے کے لیے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یعنی سب سے پہلے تو مال کے لیے جو نزاع کا باعث، یعنی لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مال جس کا ہے، جو جس کی طرف سے اس کو مل رہا ہے، جو مال بھی ہمارے حصے کا ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ ہم اولاد ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، جس بھی رشتے میں ہیں، اس رشتے میں ایک دوسرے کے تعلق کے حوالے سے ہمارا کچھ ایک دوسرے کی مال میں حصہ بنتا ہے، تو وہ حصہ پورا پورا سب کو ملنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہیں کہ ایک تو یہ کہ جب موت کا وقت آ جائے، اور دوسرا جب تمہارے پاس اتنا مال ہو جو نظر آ رہا ہو، یعنی جس کو بانٹنا ضروری ہو، تو ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کے کہا کہ وصیت کرو۔ جب تم دنیا سے جا رہے ہو، اس کے قریب تمہیں احساس ہو رہا ہے، عام طور پر 50 60s میں جب انسان پہنچتا ہے تو وہ تھوڑا سا سوچنے لگ جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو لگتا ہے، یا کوئی ان یوزول سرکمسٹانسز کا شکار ہے تو اس کو لگتا ہے، ورنہ روٹین میں اگر زندگی چل رہی ہے اور آپ وصیت کرنے لگتے ہیں تو اس سے بڑے سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے گائیڈ کیا کہ موت کا وقت قریب آ پہنچے تو وصیت کرو، اور جو کچھ مال چھوڑ رہا ہو، یعنی جس کے پاس وافر ہو، وہ نصیحت کرے۔ کس کے لیے؟ تو والدین اور قرابت مندوں کے لیے، یعنی والدین کو بھی دو اور قرابت مندوں کو بھی دو۔ تو اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے۔ اور پھر کہا، پھر جو اس وصیت کو اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدل ڈالنے والوں پر ہی ہوگا، اور یہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی اگر کوئی، پھر کہا جس کو البتہ کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو اور وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس میں تبدیلی کی ممانت کی گئی ہے کہ تبدیل نہ کرو، لیکن اگر اصلاح کی کوئی گنجائش ہے نا، اصلاح کی گنجائش کیا ہے کہ کوئی فیورٹزم کر گیا ہے، یا کسی نے اپنی کسی خاص بنا پر کچھ ایسا لکھوا دیا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس نے زیادتی کر دی ہے، جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، تو پھر آپ ان کے اندر اصلاح کروا دیں۔ اس میں بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ ساتھ ہی پھر بتا دیا کہ جب تم اس طرح کا کام، تمہاری نیت اللہ جانتا ہے نا، تو تم ایسا کام کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ پھر فرمایا یعنی حرمت جان اور حرمت مال دونوں کا ذکر کرنے کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ روزے کا حکم دے رہے ہیں، دے کے کہا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں اور ان کی پابندی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ بتایا ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یعنی اس کا مقصد کیا تھا ہمیشہ سے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ تم جب اللہ سے ڈرو گے تو پھر تم وہ سارے کام کرو گے جو اللہ نے تمہیں جان مال کی حرمت کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے دیے ہیں۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، کوئی بہت بڑا تم پہ نہیں پابندی کی جا رہی۔ اس پر بھی جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے۔ اللہ پھر کہا، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتے ہوں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو ان پر روزے کا بدلہ
ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پھر جو شوق سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے رہنما بنا کر اور نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں۔ یہ سراسر ہدایت بھی ہے اور حق اور باطل کا فیصلہ بھی کرتی ہے۔ سو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ آ گیا حکم، یعنی پیچھے والا حکم جو ہے فدیہ کا وہ ختم ہو گیا، اور یہاں پر پھر آ گیا کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرے۔ یعنی پیچھے جو رعایت تھی کہ آپ فدیہ دے سکتے ہیں اس کو یہاں پہ ختم کر دیا گیا، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے۔ یہ رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کرے۔ اس میں جو خیرت برکت چھپی ہے اس سے محروم نہ رہو، اور اس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو، اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اور پھر فرمایا، اور میرے کسی حکم کے بارے میں اے پیغمبر جب میرے بندے تم سے کوئی سوال کریں تو ان سے کہہ دو اس وقت میں ان کے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں۔ احکامات نازل ہو رہے ہیں نا، یعنی اللہ کے رسول پہ احکامات کے باب میں مختلف جس طریقے سے انسانوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کی عبادت کرنی ہے، معاملات کرنے ہیں، تعلقات رکھنے ہیں، ان کے حوالے سے گائیڈ لائن کی جا رہی ہے نا، تو پھر وہاں کے موجود لوگ جو تھے نا ان کے اندر بہت سوال پیدا ہو رہے تھے۔ ہم بھی جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس وقت رسول درمیان میں موجود تھا، تو وہ رسول کو اللہ تعالیٰ یہ رہنمائی دے رہے ہیں کہ چونکہ یہ دی جا رہے ہیں احکامات دیے جا رہے ہیں تو یہ تم سے سوالات کیے چلے جائیں گے، تو تم ان کے سوالات لو، سنو ان کے سوالات، اور میں ان کے جوابات دوں گا، کیونکہ میں بہت قریب ہو کے سن رہا ہوں۔ میں جو بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، پہلے تو کہا کہ ان کے سوالات کا جواب دوں گا، اور لو ان کے سوالات، اور ان پہ کوئی ایسی بات نہیں، جس طرح کا بھی سوال ہے وہ اس کا جواب دیا جائے گا، اور ساتھ پھر پہلے ایک خاص بات کی وہاں کے لوگوں کے لیے، اور پھر ایک عام اسلوب میں یہ بتا دیا کہ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں۔ تو کہا کہ ایسا نہیں چلے گا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں یہ سارا کچھ کلیئر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پھر اب جو میرے پہ ایمان رکھتے ہیں نا انہیں میرا حکم ماننا ہے۔ اور پھر کہا کہ تم پوچھنا چاہتے ہو تو لو ہم بتائے دیتے ہیں۔ جب یہ سوالات چل رہے تھے، روزے جو ہے اس کا حکم آ گیا تھا، تو لوگوں نے بڑی ان یوزول باتیں بھی پوچھنا شروع کر دی، جیسے کہ جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے اس کے حوالے سے پوچھا گیا کہ روزہ رکھا جاتا ہے تو کیا روزے کے دوران میاں بیوی آپس میں تعلق نہیں رکھ سکتے، اور روزہ جب ہم ختم کرتے ہیں تو کیا اس وقت تعلق ہو سکتا ہے؟ کیوں یہ سوالات کیے؟ ایک تو یہ نیچرل بات تھی کہ آپ کو ایک عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے تو آپ کے اس کے حوالے سے ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ جو پریویس جو شریعت چل رہی تھی، یعنی حضرت موسیٰ کے ماننے والے یہود جو ہیں انہوں نے کچھ ایسی بدعات تہمات اس میں شامل کر رہی تھیں جس میں انہوں نے روزوں کے دوران مکمل پابندی لگا دی ہوئی تھی، اور آدمی اور عورت کے تعلق پہ، یعنی میاں بیوی ہونے کی حیثیت سے جو اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو جائز قرار دیا ہوا ہے اس کو انہوں نے ناجائز کر دیا تھا رمضان کے اور روزوں کے حوالے سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے یہاں پہ سوالات پوچھے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تو بتایا تم پوچھنا چاہتے ہو تو ہم بتا دیتے ہیں کہ روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے
जायज़ किया गया है। ये हौसला पाके जो सवालात पूछ रहे हैं ना, ये उनको जवाब दिए जा रहे हैं। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। तो फरमाया कि मर्द और औरत इन तीनों पहलुओं से ना एक-दूसरे के लिए लिबास की हैसियत रखती हैं। तो बताया कि अल्लाह ने देखा कि तुम अपने आप से ख़यानत कर रहे थे। यानी अब जब ये सख्ती की गई ना कि नहीं आपने आपस में ताल्लुक रखना, तो फिर वो छुप-छुप के ताल्लुक कायम किया जाता था। यानी मियाँ-बीवी का ताल्लुक भी छुप के कायम किया जाता था। तो ख़यानत की जाती थी, यानी एक बात अल्लाह की आपने मान ली, बेशक गलती आपको पता चला, लेकिन आपको लगा कि ये है हकीकत और आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्योंकि सम आप समझते हैं कि ये सच है, लेकिन आप उसमें उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो फिर आप ख़यानत ही कर रहे हैं ना। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ने देखा कि तुम अपने आप से ख़यानत कर रहे थे, तो उसने तुम पर इनायत फ़रमाई और तुमसे दरगुज़र किया। यानी ये जो तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, इस पे अल्लाह ने किसी की पकड़ नहीं की और उनको हुक्म दिया, वो हुक्म जो उन्हें करना चाहिए। तो चुनांचे आप पैगंबर किसी तरद्दुद के अपनी बीवियों के पास जाओ और उसका जो नतीजा अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखा है, उसे चाहो और खाओ-पियो यहाँ तक कि रात की स्याहधारी फजर की सफ़ेद धारी से तुम्हारे लिए बिल्कुल नुमायाँ हो जाए। अच्छा बगैर तरद्दुद के यानी अब सुबह रोज़ा रखा हुआ है, तो रात में आप अपना ताल्लुक कायम कर सकते हैं। और साथ कहा कि अपनी बीवियों से ताल्लुक कायम करो और उसका नतीजा जो अल्लाह ने लिख रखा है, उसे चाहो। फिर कहा, रात तक अपना रोज़ा पूरा करो और हाँ, तुम मस्जिदों में इत्तिकाफ़ बैठे हो तो रात को भी उनके पास ना जाना, फिर तुमने उनके पास नहीं जाना। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, सो इनके करीब ना जा रहे हैं। तो कहा सो इनके करीब ना जाओ। अल्लाह इसी तरह अपनी आयतें लोगों के लिए वाज़ेह करता है ताकि वो तकवा इख्तियार करें। मकसद क्या है? ये सारी इबादत जो बताई जा रही है रोज़े की, इसका मकसद तकवा है। तो बताया कि ये हदें जो है ना, इनके बारे में ज़रा देख लो। जो सवाल तुमने किए, उनके जवाब जो तुम्हें मिले हैं, उनके बारे में भी गौर कर लो और ये जान लो कि अल्लाह ये सब कुछ इसलिए तुम्हें बता रहा है कि जो तकवा तुम्हें मिलना है इससे, वो तुम हासिल कर लो। फिर इसके बाद कहा कि वो जो तकवा तुम हासिल कर रहे हो ना, उस तकवे का तकाज़ा है कि तुम आपस में नाहक एक-दूसरे का माल ना खाओ और ना उसे हाकिमों तक पहुँचने का ज़रिया बनाओ, कि दूसरों के माल का कोई हिस्सा तुम्हें इस तरह उसकी हक़ तलफ़ी करके खाने का दूसरों के माल का कोई हिस्सा तुम्हें इस तरह उनकी हक़ तलफ़ी करके खाने का मौका मिल जाए। तो बताया कि ये सब कुछ वो कर रहा होता है और अ, ऐसे में बिहेव ऐसे कर रहा होता है जैसे कि भई वो यही ठीक है और वो इसको एक्सेप्टेंस दे रहा होता है। हालाँकि तुम इस हक़ तलफ़ी को जानते हो। अल्लाह ताला ने फ़ौरन यहाँ पे बता दिया कि ये जो तुम कर रहे हो ना, जो तुम समझते हो कि चलो पता नहीं चल रहा और मैं ख़ामोशी से अपना मतलब निकाल रहा हूँ और किसी बड़े को पैसे दे के और अपने माल में किसी छोटे के माल को मिला के बढ़ोतरी कर रहा हूँ। तो ये सारे तरीके अल्लाह ताला ने फरमाए कि तुम जानते हो कि ये गलत तरीके हैं। और कहा फिर वो तुमसे हराम महीनों के बारे में पूछते हैं। कह दो ये हराम महीने से मुराद मोहतरम महीने हैं। तो कहा कि कह दो ये लोगों के बहबूद और हज के औकात हैं। यानी महीने का इब्तिदा, चाँद की इब्तिदा, महीने की इब्तिदा ये एक ही मानों में लिया गया है। तो कहा कि ये लोगों की बहबूद और हज के औकात हैं कि इसलिए इनकी हुर्मत इस तरह कायम रखी जाए। यानी ये इसी तरह चले 12 महीने साल के जो हैं ये हमेशा से इंसान जब से रिकॉर्ड हिस्ट्री है वो इसको यूज़ करता चला आया है और ये कमरी तरीका जो है ये भी कोई नया तरीका नहीं है। इसको हमेशा से इस्तेमाल करते थे मुख्तलिफ अक़वाम जो पुरानी हैं वो इसको यूज़ करती थी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बाकायदा बता दिया कि ये हज के औकात और लोगों की बहबूद के लिए। इसलिए इनकी हुर्मत इसी तरह कायम रखी जाए यानी इसको मोहतरम रखा जाए। और तुमने ये सवाल किया है तो अब ये भी जान लो कि ये हरगिज़ कोई नेकी नहीं है कि एहराम की हालत में और हज से वापसी पर तुम घरों में पीछे से दाखिल होते हो।
کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے، جس کو تم نیکی سمجھ رہے ہو نا، یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ یہاں تو دریا ہی کوزے میں بند کر دیا نا، پیچھے تو ساری نیکی ڈیٹیل میں بتا دی، اور یہاں صاف بتا دیا کہ نیکی اصل یہ ہے کہ تم متقی ہو، تقوی والے ہو۔ تقوی یعنی خدا سے ڈرنے والے، پرہیزگار، وہ راستہ اختیار کرنے والے جو خدا نے تمہیں بتایا ہے۔ اور یہ بھی کہ جب اب تم یعنی ایک تو تم نیکی اصل میں یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرے، اور یہ بھی کہ اب تم گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو اللہ کی راہ جو حج کی راہ روکنے کے لیے تم سے لڑیں، اور ان سے کوئی زیادتی نہ کرو۔ تم سے لڑے اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو۔ بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو پہلے سے باندھ لیں کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور جسے اللہ پسند نہیں کرتا وہ ظاہر ہے کہ دھتکارا ہوا انسان ہوتا ہے۔ تو زیادتی کسی بھی چیز میں نہیں ہوگی، توازن قائم ہوگا ہر چیز میں، اور ان لڑنے والوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور یاد رکھو کہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔ تو اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے خود پہل کر کے جنگ نہ کرو جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ کریں، پھر اگر وہ جنگ چھیڑ دیں تو انہیں بغیر کسی تردد کے قتل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول تمہارے درمیان موجود ہے، بغیر تردد کے قتل کرو۔ یہ ایک خاص حالات کے مطابق دیا گیا حکم ہے۔ اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے۔ کیوں؟ رسول درمیان میں ہے، اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ مسلسل درمیان میں رہ کے نان وائلنٹ وے میں آپ کو سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور آپ مسلسل وائلنٹ ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر کہا کہ ان منکروں کی یہی سزا ہے، لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ لیکن وہ باز آ جائیں کس سے؟ جنگ سے نہیں، بلکہ خدا کا انکار کرنے سے، رسول کا انکار کرنے سے، قرآن کا وحی کا انکار کرنے سے اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اگر وہ ایمان لے آئیں تو پھر ان کو معاف کر دو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور تم یہ جنگ ان سے برابر کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ تم نے یہ فتنہ ختم کرنا ہے کہ جو جس مذہب پہ رہنا چاہتا ہے اس کو اس مذہب کے اوپر آنے کی بنا پر آپ نے ان کے اوپر جبر اور ظلم اور ستم نہیں کرنا، اور دین اس سرزمین میں اللہ ہی کا ہو جائے۔ تاہم وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اقدام صرف ظالموں کے خلاف ہی جائز ہے، یعنی تم صرف ظالم کے ساتھ یہ کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ تو جو اگر وہ باز آ جاتا ہے تو پھر اس نے ظلم چھوڑ دیا ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ درست کر لو۔